علیکم۔ اگر میں آج آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، چودھری رحمت علی، لیاقت علی خان یا علامہ اقبال کا پاکستان نہیں رہا، بلکہ ان کے شدید ترین نظریاتی مخالفین کا پاکستان بن چکا ہے، تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ پاکستان میں خوش قسمتی سے ایسا ہوا بھی نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کا جھنڈا بھی تقریباً بدل چکا ہے، اس کا قومی ترانہ بھی چینج ہو چکا ہے، تو آپ کو مزید تعجب ہوگا۔ یہ کام ہمارے قریب ترین ہمسایہ ملک بھارت میں ہو چکا ہے۔ آج کا جو بھارت ہے اس کے نظریاتی لیڈر مہاتما گاندھی نہیں ہیں، پنڈت نہرو جی نہیں ہیں، بلکہ ان کے شدید ترین مخالفین، جن میں سر فہرست ونائک دامودر ساورکر، کے بی ہیڈگوار اور ایم ایس گولوالکر ہے۔ آج کے بھارت کا جو جھنڈا ہے وہ ترنگا نہیں رہا، وہ بھگوا دھوج بن چکا ہے، جو کہ 16ویں صدی کی مراٹھا امپائر کا جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اس بھارت کا جو قومی ترانہ ہے وہ رابندر ناتھ ٹیگور کا جنا من گنا ادھینایکا نہیں رہا، بلکہ بنکم چٹرجی کا گانا وندے ماترم بن چکا ہے، جو کہ الٹرا نیشنلسٹ ہندو ایک ترانہ ہے۔ اس نئے بھارت میں قوم کا جو نظریہ ہے وہ مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے۔ اس نئے بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہندو راشٹر یعنی ہندو سلطنت یا ہندو ریاست بننے جا رہا ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں گی وہ ایک ایک کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق تھا گاندھی جی کے ہندوستان کا، مہاتما گاندھی کا ہندوستان اب ناتھو رام گوڈسے کا ہندوستان بن چکا ہے۔ یہ وہی ناتھو رام گوڈسے ہے جس نے گاندھی جی کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ ناتھو رام گوڈسے کو وہاں ایک شہید کا درجہ حاصل ہے، اور ہر سال اس کی برسی بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ یہ آر ایس ایس کیا چیز ہے؟ آر ایس ایس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حکمران پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی آر ایس ایس کے درخت کی صرف ایک شاخ ہے بہت ساری شاخوں میں سے۔ آر ایس ایس نے پورے بھارت کو، اس کی سوسائٹی کے ہر ایسپیکٹ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ ان کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ ان میں وشوا ہندو پریشت ہے، اس میں بجرنگ دل ہے، اس میں درگا واہنی ہے، کسان سنگھ ہے، مزدور سنگھ ہے، طرح وکلا کا بھی ایک سنگھ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں طاقت کے جتنے بھی مراکز ہو سکتے ہیں ان سب کو اپنی مٹھی میں لے لیا جائے۔ لہٰذا آج جب کانگریس بی جے پی کے خلاف الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو وہ کانگریس بمقابلہ بی جے پی نہیں ہوتا، وہ مقابلہ ہوتا ہے کانگریس بمقابلہ آر ایس ایس یا سنگھ پریوار۔ آر ایس ایس کے درخت کی اپنی بہت ساری برانچز ہیں، بہت سارے اس کی افیلیٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ڈوٹر آرگنائزیشنز کہہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے باقی جو ہم خیال جماعتیں ہیں، جس طرح ہندو مہا سبھا یا شیو سینا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کانگریس کے پاس اب کوئی جگہ بچی ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی پرفارمنس دکھا سکیں۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے 2019 کے انتخابات سے پہلے کہ بھئی اکنامکلی معاشی طور پر کچھ اچھا مظاہرہ نہیں کر سکے مودی جی، اور 2019 میں تو یہ نہیں جیت سکیں گے۔ وہ بیچارے ہمارے سادہ لو اور بیوقوف دوست، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس قدر طاقت آر ایس ایس حاصل کر چکی ہے بھارت میں۔ ابھی اگر مودی جی کی حکومت کسی طرح کی کوئی پرفارمنس بھی نہ دے تو پھر بھی ان کی ہر الیکشن میں جو جیت ہے وہ یقینی ہے، کیونکہ معاشرہ اس وقت آر ایس ایس کی مٹھی میں ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑے پیمانے پر ایک مافیا بن چکا ہے، جس نے ہندو نیشنلزم کے نام پر لوگوں کو حسد کی آگ میں اندھا کر دیا ہے، اور وہ اپنے ہر مسئلے کا ذمہ دار، کچھ بھی وہاں برا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کرونا وائرس جو کہ چائنا میں نکلا تھا اس کا الزام بھی وہ اقلیتوں پہ دھرتے ہیں، اسپیشلی مسلمانوں کے اوپر۔ تو جب نفرت اور حسد کی آگ میں آپ اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ منطق یا لاجیکلی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ بات شروع کرتے ہیں 1885 سے، جب ایک انگریز ایلن اوکٹیوین ہیوم نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی۔ تو اس جماعت کو بنانے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریز سرکار کے قریب لایا جائے، کیونکہ 1857 کی جو میوٹنی تھی، جنگ آزادی، اس کے بعد سے انگریز یہ بات سمجھنے لگے تھے کہ اس طرح سے ہم رہ کے ہندوستان کی جو تمام ریسورسز ہیں ان کا استحصال نہیں کر سکتے، اور لوگوں کو بالکل ہم مجبور اور محکوم بنا کے نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں تھوڑی بہت ان کو انڈیپینڈنس دینی پڑے گی، ان کو قریب لانا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو انگریز یہی سمجھتا تھا جی کہ یہ بڑی بیکورڈ اور جنگلی قوم ہے، جمہوریت یا پولیٹکس جو ہیں وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد انگریز کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس طرح سے معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے۔
تو انہوں نے 1885 میں کانگریس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا. اس میں بڑی تعداد میں پڑھے لکھے ہندوستانیوں نے شمولیت اختیار کرنی شروع کر دی. انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ وہ بھی سیاست میں حصہ لے سکیں گے اور جمہوریت شاید ہمیں مل سکے اور اس کے ثمرات سے مستفید ہو سکیں. اس میں بہت بڑی تعداد میں ہندو شامل ہوئے کیونکہ وہ آبادی کا سب سے بڑا حصہ تھے. تو جو ہندو شامل تھے ان میں دو طرح کے لوگ سامنے آئے. ایک تو ماڈرنسٹ تھے اور ایک ریوائولسٹ یا ٹریڈیشنلسٹ تھے. ماڈرنسٹ وہ لوگ تھے وہ چاہتے تھے جی کہ انگریز سے ہمیں زیادہ سے زیادہ آزادیاں مل سکیں اور اگر ہو سکے تو ہندوستان کو آزاد کروایا جائے اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جو اقتدار کی منتقلی ہو سکے. لیکن دوسری طرف جو ٹریڈیشنلسٹ یا ریوائولسٹ تھے وہ ایک انتہا پسند طبقہ تھا. وہ ابھی تک ماضی میں رہ رہا تھا. وہ شاید ابھی تک اشوکا کے دور میں یا چندر گپت موریہ کے دور میں زندہ تھے یا مراٹھا امپائر کے دور میں زندہ تھے جو کہ 16ویں صدی میں گزر چکی تھی. اور وہ چاہتے یہ تھے کہ انگریز سے اگر ہمیں آزادی حاصل ہوتی ہے تو تمام تر اقتدار جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں آئے اور یہ جو قوم ہے اس کو ہندو قوم سمجھا جائے اور پرانی جو عظمت ہے اس کو بحال کیا جائے. یہ بڑے ایک جس طرح وہ ایک ماضی کے رومانس میں زندہ تھے اور ان کو شدید شکایت تھی مسلمانوں سے کہ بھی 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی اور انہوں نے جو ہے ہندوؤں کو محکوم بنا کے رکھا. تو یہ چیز انہیں بڑی تکلیف دیا کرتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اب اقتدار کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ان کی طرف منتقل ہو. ان لیڈروں کو جو ریپرزینٹ کرنے والے تھے وہ بال گنگادھر تلک صاحب جیسے اور بپن چندرا پال جیسے، لالا لاجپت رائے جیسے لوگ تھے. یہ تمام جو ہیں اونچی ذات کے ہندو تھے. مسلمانوں سے پہلے جو حکومت ہے وہ اونچی ذات کے ہندوؤں کی ہی تھی اور جو نچلی ذات کے ہندو تھے وہ تو خیر ایک غلامی سے دوسری غلامی میں چلے گئے. ان کو تو خاص فرق پڑتا نہیں تھا کہ یا تو اونچی ذات کے جو ہندو ہیں ان کی غلامی کریں یا مسلمانوں کی کریں یا انگریزوں کی کریں. بلکہ مسلمانوں میں یا انگریزوں میں یہ تھا کہ وہاں پر اگر آپ اپنا مذہب اسلام میں بدل لیتے ہیں تو اسلام میں ذات پات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی مواقع ملتے تھے آگے بڑھنے کے. جب تک وہ ہندو نیچی ذات میں پیدا ہوئے تھے تو وہاں پر آپ اپنی ذات نہیں بدل سکتے. وہاں آپ پھر آپ کے بچے اور ان کے بچے یعنی صدیوں تک یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ نچلی ذات میں ہی رہتے ہیں اور آپ کو اس کو اپنا دھرم مطلب اس کو مذہبی طور پر قبول کرنا پڑتا ہے اور آپ نے اسی سرکل میں رہتے ہوئے وہی جو آپ کی حیثیت ہے وہ برقرار رہتی ہے. نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو وہاں پر تو بہتری کی کوئی مواقع نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہت جن کے ہاتھ سے جاتی ہے تکلیف انہی کو ہوتی ہے. تو جب آپ کی بادشاہت اور آپ کا اقتدار جو ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے سب سے پہلے گیا تھا اور پھر مسلمان 1000 سال تک اس پر قابض رہے تو قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہونے تھے. اور یہ لوگ غور بھی کیا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ مسلمانوں کی غلامی میں رہے اس کے بعد انگریز کی غلامی میں چلے گئے حالانکہ ہماری تعداد تو ان سے کہیں گنا زیادہ تھی. مسلمان بھی تعداد میں شروع میں جب آئے تو ان سے بہت کم تھے اور انگریز بھی بہت کم تھے. تو یہ چیز ان کو غصہ بھی دلاتی تھی. تو اس کا حل ان کی جو نئی یہ موومنٹ ان کے اندر آئی تھی جس کے سٹارٹ کرنے والے اگر ہم کہیں بال گنگادھر تلک تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جارحانہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. ہمیں کسی سے کوئی نرمی کی توقع نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں خود بھی نرم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سخت طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ ایک نئے فلسفے کی ابتدا تھی. خیر مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر تو سلسلہ کچھ یوں ہے اور ان کا پلڑا جو ٹریڈیشنلسٹ ہے خاصا بھاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد یہ ایک ہندو راشٹر بن جائے یعنی کہ ایک ہندو ملک بن جائے. تو اس میں ہمیں اپنی جگہ تو نظر نہیں آ رہی. تو اسی سوچ کے تحت پھر 1906 میں جو مسلم لیگ کا قیام ہے وہ عمل میں آیا اور انگریز نے بھی اس حقیقت کو سمجھا اور 1909 میں پھر جو منٹو مورلے ریفارمز تھیں جداگانہ انتخابات کا جو حق ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا. مسلم لیگ کے قیام سے اور منٹو مورلے اصلاحات سے تو ان انتہا پسند لیڈروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور انہوں نے کچھ ہی عرصے میں اپنی ایک ہندو مہاسبھا ایک پارٹی بنا لی. یہ لوگ کانگریس میں بڑے خفا رہتے تھے خاص طور پر ان لوگوں سے جو کہ یونٹی کی بات کرتے تھے جیسے مہاتما گاندھی صاحب اور نہرو صاحب جیسے لوگ ہو گئے. یہ چاہتے تھے کہ ایک ہارڈ لائن رویہ اختیار کیا جائے اور ہندو سینٹرک جو ہے وہ پالیسیز بنائی جائیں. تو اس لیے وہ کانگریس سے خوش نہیں تھے اور پھر اس کے بعد یہ مسلم لیگ کے قیام کے بعد تو ان کی برداشت سے یہ چیزیں باہر آ گئی. انہوں نے ہندو مہاسبھا کا قیام عمل میں لایا. لیکن اس سے آگے کی جو کہانی ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں
آپ سے شیئر کریں گے. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.